الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم 5 قبل 5، کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک، او کما قال علیہ السلام۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے۔ نمبر 4، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے۔ نمبر 5، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اس حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ اگر انسان صرف اس حدیث شریف پر پوری طرح عمل کرے گا تو اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی، اس کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ ان 5 باتوں کو 5 قسم کی رکاوٹوں سے پہلے غنیمت جان کر ان سے فائدہ اٹھا لو۔ بعد میں موقع ہاتھ سے نکل جائے گا تو افسوس ہی کرتے رہو گے۔ ان 5 نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لو، اختیار کر لو۔ بڑی ہی قیمتی نصیحت ہے۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قیمت جان لو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو جوانی میں قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، اس قوت و طاقت سے فائدہ اٹھا لو۔ انسان جوانی میں سب کچھ کر سکتا ہے، بوڑھاپا آنے کے بعد کسی کام کے لائق نہیں رہتا، بلکہ دوسروں کی خدمت کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت جوانی میں جس طرح بہتر انداز سے ادا ہو سکتی ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ جوانی کی عبادت کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور عبادت گزار جوان سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں، اور قیامت کی شدید ترین گرمی اور گھٹن میں عبادت گزار جوان کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، گویا ایک طرح سے ایئر کنڈیشن میں رہے گا ایسا جوان۔ تو ایک تو یہ کہ اپنی جوانی کی قیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اسے غنیمت جانو۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھا لو۔ صحت و تندرستی کی حالت میں انسان ہر کام آسانی سے انجام دے سکتا ہے، اور جب بیمار پڑ جاتا ہے تو کوئی کام نہیں کر پاتا۔ بیماری تو ہر کام کے لیے رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ صحت، تندرستی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ انسان کو بیماری کے بعد ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، حفاظت فرمائے، کہ جوانی اور صحت دونوں کو ہر گناہ اور ہر برائی میں گوا دیتے ہیں۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے اور بیمار پڑ جاتے ہیں تب کچھ احساس پیدا ہوتا ہے، اور پھر مسجد کا اور عبادت کا رخ کرتے ہیں۔ تو بیماری سے پہلے تندرستی سے فائدہ اٹھا لو۔ تیسری نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائی
کہ فقر و فاقہ اور تنگدستی سے پہلے اپنی دولت اور سرمایہ سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو۔ مال و دولت کا حال سب کے سامنے ہے، سب کی نگاہوں میں ہے۔ المال غاد وراح، کہ مال صبح کو آیا اور شام کو ختم ہو گیا۔ آج کوئی شخص بڑا مال والا ہے اور عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے، کل دیکھا تو بالکل دیوالیہ نکل گیا اور خالی ہاتھ پھر رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اسی طرح آج کسی کو فقر و فاقے میں دیکھا اور وہی شخص کل بڑا مالدار اور علاقے کا بڑا رئیس بن گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مالداری اور خوشحالی کا زمانہ نصیب ہوا ہے اس کو غنیمت جان کر جو کچھ کرنا ہے اسی میں کر لو۔ یہ مالی عبادت کے لیے سنہرا موقع ہے۔ معلوم نہیں، کوئی خبر نہیں کہ کب یہ مال ہاتھ سے نکل جائے۔ تو تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ فقر و فاقہ اور تنگدستی سے پہلے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دی ہے اس مال و دولت کو غنیمت جان کر مال عبادت کر لو۔ چوتھی نصیحت آپ علیہ الصلوۃ نے فرمائی کہ جو اوقات خالی مل جائے ان کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے غنیمت سمجھو۔ کچھ خبر نہیں کہ اچانک ایسی مشغولیت میں پھنس جاؤ کہ پھر کچھ نہ کر سکو اور افسوس کرتے رہ جاؤ گے۔ خالی اوقات کو لاپرواہی سے مفت میں مت اڑا دو، اس میں ضرور کچھ اپنی آخرت کے لیے کر لو۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ مشغولیت سے پہلے خالی وقت سے فائدہ اٹھا لو۔ جب مشغولیت ہو جاتی ہے، آدمی کسی کام میں مشغولیت میں پھنس جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں کر پاتا۔ پانچویں اور آخری نصیحت آپ علیہ الصلوۃ نے فرمائی کہ موت آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ کچھ خبر نہیں کہ کس وقت موت آ جائے گی، پھر افسوس کرتے رہ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے کہو گے کہ دوبارہ موقع دے دیجئے، صرف تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہ یہاں سے پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ پھر اس کہنے سے، اس سے چلانے سے، اس افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زندگانی صرف کردم در بازار طفلگی، ہیچ حاصل من نہ کردم در حیات زندگی۔ میں نے تو اپنی زندگی کو لڑکپن میں گما دیا اور اپنے عمر عزیز میں آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ پھر انسان اس طرح افسوس کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔